ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبیٰ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 6۔ زریشہ روم میں آ کر تیزی سے واش روم میں بند ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح فش کا ریئیکشن شروع ہو گیا تھا۔ اسے الٹیاں لگ گئی تھی جبکہ اس کی سکن برن ہونے لگی تھی۔ باڈی پر جگہ جگہ ریشز ہونے لگے تھے جو بہت جل رہے تھے۔ آہ! زریشہ کی تڑپتی آواز واش روم میں گونجی۔ سب لوگ ہال میں تھے جبکہ زریشہ کے لیے اپنے پیروں پر چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی باہر آئی اور موبائل اٹھایا۔ بالاج کا نمبر ڈائل کیا تو رنگ جانے لگی۔ بالاج بیٹھا سرور شاہ اور شبانہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ زریشہ کے نمبر سے کال آتے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو زریشہ کی تڑپتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اوپر آئیں پلیز۔ بالاج کا لمحہ ضائع کے بنا اوپر بھاگا تھا کیونکہ زریشہ کی آواز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ضرور کسی تکلیف میں ہے۔ بالاج کو اس طرح اوپر جاتا دیکھ کر سرور شاہ اور شبانہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ بالاج کمرے میں داخل ہوا تو زریشہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی کرا رہی تھی۔ زریشہ تم ٹھیک؟ بالاج زریشہ کی طرف بڑھا مگر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ گردن، ہاتھوں، کلائیوں پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے ریڈ سپاٹس بن گئے تھے۔ تمہیں ریشز ہو رہے ہیں زریشہ، تم ٹھیک ہو؟ بالاج پریشان ہوا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے، پلیز کچھ کریں۔ زریشہ نے روتے ہوئے کہا تو اس نے کال کر کے سرور شاہ کو گاڑی تیار رکھنے کا کہا۔ زریشہ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کیچور میں قید کر کے اس کے چہرے کے گرد جیسے تیسے دوپٹہ لپیٹا اور اسے اٹھنے میں سہارا دیا۔ زریشہ 2 قدم چل کر ہی لڑکھڑا گئی تو بالاج شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لمبے لمبے ٹک تک باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ زریشہ کو پریشان کرنا چاہتا تھا مگر اسے کوئی نقصان دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زریشہ کی حالت نے بالاج شاہ کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ سرور شاہ نے بالاج کو آتے دیکھا تو فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ شبانہ نے پیچھے بیٹھ کر زریشہ کو سنبھالا جبکہ بالاج سرور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ سرور نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کے راستے پر ڈالی تھی۔ بالاج شاہ بار بار پیچھے مڑ کر زریشہ کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے بیٹھی رو رہی تھی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیا ہو رہا ہے؟ منیہا گارڈن میں بنے جھولے پر بیٹھی تھی کہ عامر نے اس کے پیچھے سے آ کر اسے پکڑا۔ وہ جھٹکے سے جھولے سے اترتی اس سے دور ہوئی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے اس طرح کی فضول حرکت آئندہ میرے ساتھ نہیں کرنا، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ منیہا نے غصے سے کہا تو عامر دلکشی سے مسکرایا۔ سویٹ ہارٹ، کب تک روکو گی اپنے پاس آنے سے؟ میں تو سوچ رہا ہوں جلد سے جلد تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کروا لوں۔ عامر کی بات پر منیہا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو سویٹ ہارٹ، تم سے دوری بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کر لوں، وہ بھی بہت دھوم دھام کے ساتھ۔ عامر نے ونک کر کے کہا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ابھی سے یہ کیوں؟ ابھی میری اسٹڈیز چل رہی تھی، صرف 1 سیمسٹر کمپلیٹ ہوا، ابھی 5 باقی ہیں، میں ابھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ منیہا نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ عامر مسکراتا ہوا منیہا کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ منیہا بیبی، تم میری منقوبہ ہو اور میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہیں اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں، انکار کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں تو اپنا منہ بالکل بند رکھنا۔ عامر نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ منیہا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ سویٹ ہارٹ، میں تمہیں درد دینا بھی نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے نا کہ تم چپ چاپ میری بات مان لو۔ میرے غصے کا پتہ ہے نا تمہیں؟ چلو شاباش، جا کر سو جاؤ اور جب تم سے رخصتی کے لیے پوچھا جائے تو انکار کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ میں کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ تمہیں خود رخصتی کی بھیک مانگو گی مجھ سے۔ عامر نے وارن کیا تو منیہا آنکھوں میں آنسو لیے اندر بھاگ گئی۔ منیہا کی ماں اقصیٰ نے اوپر کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھا تھا مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، انہیں اجازت ہی نہیں تھی اس معاملے میں بولنے کی۔ منیہا کمرے میں آ کر تاروں کی تار رونے لگی۔ اس نے اپنے بابا کے فیصلے کے آگے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ عامر کے نکاح میں ہے، وہ چپ چاپ اس حقیقت کو تسلیم کر گئی تھی مگر وہ ڈر جاتی تھی، اسے ڈر لگتا تھا عامر سے، اس کے غصے سے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی وہ اچھے سے جانتی تھی مگر اپنے بابا کی مرضی کے آگے اس نے کچھ نہیں بولا تھا۔ ہاں، اس نے یہ خواہش ضرور ظاہر کی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، بزنس وومن بننا چاہتی ہے، جس کے لیے اسے پڑھائی کی اجازت تو مل گئی تھی مگر بزنس وومن بننے کا خواب اس کا ادھورا ہی رہ جانا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی مگر اب اس کی پڑھائی کو بھی روکا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا ایک بار رخصتی ہو گئی تو عامر اسے پڑھنے بھی نہیں دے گا، مگر وہ رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اقصیٰ ہمیشہ صرف اپنی بچی کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ وہ بس اپنی بچی کی خوشیاں چاہتی تھی اور ماں ہونے کے ناطے انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ عامر کے ساتھ ان کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر وہ مجبور تھی، اس معاملے میں انہیں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ منیہا کو انہوں نے سالوں کی منت و مرادوں کے بعد پایا تھا۔ منیہا میں ان کی جان بستی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سلمان صاحب منیہا سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ تو جان دیتے تھے اپنی جان سے پیاری بیٹی پہ، مگر سالوں پہلے کیا گیا فیصلہ وہ پتھر کی لکیر بنا چکے تھے۔ ان کی مرحوم بہن کی خواہش پر وہ منیہا کو عامر کو سونپنے کو بھی تیار تھے۔ ڈاکٹر بالاج شاہ کی گرجدار آواز نے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز چیک ہر، شی از ان پین۔ بالاج نے ایک ڈاکٹر کو پکڑ کر کہا تو وہ ایمرجنسی میں زریشہ کو اندر لے گیا۔ بالاج اور شبانہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر گئے تھے جبکہ سرور شاہ باہر موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح زریشہ کا معائنہ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ ایسا کھایا ہے جس سے انہیں ریئیکشن ہوا ہے؟ کیا کھایا تھا آپ نے بیٹا؟ ڈاکٹر نے زریشہ سے سوال کیا۔ فش۔
زریشا کے جواب پر بالاچ شاہ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ آپ کو پہلے بھی ایسے الرجی ہوئی ہے فش سے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا تو زریشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے فش سوٹ نہیں کرتی، جب بھی کھاتی ہوں مجھے الٹیاں لگ جاتی ہیں اور ایسی اسکن الرجی ہو جاتی ہے۔ زریشا کے جواب پر بالاچ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس کی ضد پر زریشا نے فش کھائی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں تھی۔ تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کو الرجی ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں کھانی چاہیے تھی نا بیٹا؟ ڈاکٹر کی بات پر زریشا نے معصوم سا جواب دیا کہ بالاچ شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرے دل نے کہا تھا فش کھاؤ تو اس لیے میں نے کھا لی۔ زریشا کی بات پر بالاچ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے دل بالاچ شاہ کو کہا ہے یا پھر صرف ڈاکٹر کے سامنے بہانہ بنایا۔ اٹس اوکے، میں اینٹی الرجک انجیکشنز لگا رہا ہوں، اس سے جلن میں کمی آئے گی۔ باقی آپ نے ان کی باڈی پر آئسنگ کرنی ہے برف سے، جہاں جہاں ان کے ریشز کے نشان ہیں وہاں اچھے سے آئسنگ کریں گے تو جلدی کور ہو جائے گا۔ اپنا نام بتائیے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر کے زریشا سے اس کا نام پوچھا۔ مسز میر بالاچ شاہ۔ زریشا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو بالاچ شاہ نے دوبارہ اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اسے درد ہوگا اس سے۔ ڈاکٹر کو انجیکشن نکالتے دیکھ کر بالاچ شاہ نے غصے سے کہا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر نام گردن ہلائی۔ ہلکی سی چبھن ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گی، یہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا تو بالاچ شاہ اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر؟ اس سے درد ہوگا، دوا لکھ کر دو، اونلی میڈیسن، یو گاٹ اٹ؟ بالاچ شاہ نے غصے سے کرا کر کہا تو شبانہ اپنی ہنسی چھپا کے، جبکہ زریشا نے گھبرا کر بالاچ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے، انہیں لگانے دے، کچھ نہیں ہوتا انجیکشن سے، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں بول رہا ہوں نا درد ہوگا، اسکن کے اندر گھسا دیتے ہیں انجیکشن کو یہ لوگ۔ بالاچ شاہ نے گھور کر کہا تو وہ زریشا نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے بھی جلن اتنی زیادہ تھی کہ اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوکے مسٹر بالاچ، میں انجیکشن نہیں دے رہا، میڈیسن دے دیتا ہوں، آپ ریلیکس کریں۔ ڈاکٹر نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا تو بالاچ شاہ نارمل ہوا۔ وہ ایسا ہی تھا، شبانہ اور سرور کی کبھی اس نے انجیکشن لگنے نہیں دیا تھا، اسے خود انجیکشن سے ڈر لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے زریشا کو میڈیسن دی جو بالاچ نے وہی پانی کی بوتل خرید کر اسے کھلا دی تھی تاکہ گھر جانے تک اس کی جلن میں آرام آ جائے۔ بالاچ شاہ کی زریشا کے لیے فکر دے کر شبانہ بے حد خوش تھی۔ بھائی کافی؟ حیات نے کافی کا مگ آہل کو تھمایا اور اسے ساتھ والے صوفے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو چھوٹی پٹاخہ، آہل نے کہا تو حیات مسکرائی۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حیات نے آہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بولو سن رہا ہوں گڑیا، آہل نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ اس سرور شاہ کو سمجھا دیں، میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا وہ۔ حیات کی بات پر آہل نے منہ سے باہر آتی کافی بمشکل روکی تھی۔ کیوں، کیا ہو گیا جو اسے ضائع کر دینا چاہتی ہو؟ آہل نے مسکرا کر پوچھا۔ بھائی میرے پیچھے ہی پڑ کے دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے میرا، اپنی سرکاری گاڑی لے کر موت کے فرشتے کی طرح نازل ہو جاتا ہے مجھے تپانے کے لیے۔ حیات نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تنگ کر رہا ہے وہ تمہیں، تو تم نے اب تک اپنی اسکلز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو آپ کو بول رہی ہوں بھائی، آپ اپنی زبان میں اسے سمجھا دیں، ایک نمبر کا ٹھرکی ہے، پتہ نہیں کس گدھے نے اسے پولیس میں بھرتی کر دی ہے۔ مجھے کہتا ہے اسے عشق کی جانلیوا بیماری ہو گئی ہے، مر جائے نا، اسی بیماری میں میرا کیوں نہ ہو ہے؟ حیات نے غصے سے کہا۔ توبہ توبہ حیات، تمہاری زبان، کوئی دیکھ کے کہے گا تم لڑکی ہو، کتنا فضول بولے جا رہی ہو۔ آہل یہ سب تمہاری جھوٹ ہے، بہت بگڑ گئی ہے یہ۔ عائشہ نے حیات کو ڈانٹ لگائی، ساتھ آہل کی بھی کلاس لی۔ امی آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں، وہ ایک نمبر کا چھچھورا ASP، اسے کچھ نہیں بولیں گی آپ؟ حیات نے ناک سکوڑ کر کہا۔ حیات بہت اچھا لڑکا ہے وہ۔ آہل 2 گھر چھوڑ کر زبیدہ رہتی ہے نا، ان کی بیٹی کو لڑکے پریشان کر رہے تھے، سرور شاہ نے بہت مار لگائی ان لڑکوں کی اور اس کی بیٹی کی بھی حفاظت کی، ماشاءاللہ سے کافی لوگوں سے اس کی تعریف سن رکھی ہے میں نے، اگر اس کا رشتہ ہماری حیات کے لیے آ جاتا تو کتنا اچھا ہوگا۔ عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو حیات منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ امی میں اس لفنٹر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ حیات پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی جبکہ آہل نے سرد آہ بھری۔ امی آپ جلد بازی کر رہی ہیں، ہم حیات کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سمجھیے پلیز، آہل نے سمجھانا چاہا۔ آہل اس کی مرضی رہنے دو، وہ خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہے مگر ہے نہیں اتنی سمارٹ کہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکے۔ میں ماں ہوں اس کی، اگر میں اس رشتے کے لیے حامی بھر رہی ہوں تو کچھ سوچ سمجھ کر بھر رہی ہوں۔ اپنی بد دماغ بہن کو تم خود سنبھالو گے اور مناؤ گی بھی، بس بات ختم۔ عائشہ کے آگے آہل نے بھی ہتھیار ڈال دی، اور ویسے بھی سرور شاہ کی تعریف اس نے بھی سن رکھی تھی۔ ایک تو سرور شاہ کی خود ایک پہچان تھی، دوسرا اس کا بھائی بزنس ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آہل کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہاں مگر حیات کو منانا بھی آسان نہیں تھا، لیکن اب اسے یہ ٹاسک تو پورا کرنا ہی تھا، اسے اپنی چھوٹی پٹاخہ کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا ہی تھا۔ سرور شاہ نے گاڑی پورچ میں روکی تو بالاچ شاہ نے فوراً نکل کر زریشا کو سہارا دیا، زریشا کو سہارا دے کر ہال میں لایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ بالاچ بیٹا اسے روم میں ہی لے جاؤ، میں برف لاتی ہوں، شبانہ نے کہا تو اور کچن کی طرف چلی گئی۔ سرور شاہ بھی زریشا کو خیال رکھنے کا کہتا روم میں چلا گیا۔ بالاچ شاہ نے زریشا کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھرا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
زریشا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، جبکہ بالاش کی کیفیت بھی جدا نہیں تھی۔ بالاش نے زریشا کو لا کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیہ لگایا۔ ابھی بہتر ہے؟ بالاش نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، زریشا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ شبانہ نے روم ناک کیا اور اندر آئیں۔ بالاش، یلو برف زری کے آئسنگ کر دو۔ شبانہ کی بات پر بالاش نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ممی میں؟ بالاش کے بیتو کے سوال پر شبانہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ زریشا بھی چینپ گئی۔ ہاں تو اور کون بیٹا، تم شوہر ہو، تمہارا کام ہے۔ شبانہ نے آئس پیک بالاش کے ہاتھوں میں تھمایا اور روم کا دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ بالاش نے ایک نظر زریشا کو دیکھا۔ میں خود کر لوں گی، آپ مجھے دے دیں۔ زریشا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بالاش نے آئس پیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زریشا نے آئس پیک سے سکائی شروع کی۔ زریشا کی آواز پر بالاش جو واش روم کی طرف جا رہا تھا پلٹ کر تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بالاش نے فکر مندی سے پوچھا۔ زریشا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے ابھی تک ریشز میں بہت جلن تھی۔ لاؤ مجھے دو، میں کرتا ہوں۔ بالاش نے زریشا کے ہاتھ سے آئس پیک لیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ زریشا کا دوپٹہ کھولا اور اتار کر سائڈ پر رکھا۔ زریشا کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ بالاش اس کے بہت نزدیک بیٹھا تھا۔ بالاش نے زریشا کی کلائی تھامی اور آئسنگ کرنے لگا۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا بس برداشت کر لو۔ زریشا کے کھسکنے پر بالاش نے بہت نرمی سے کہا۔ کلائیوں پر آئسنگ کرنے کے بعد بالاش زریشا کے اور نزدیک ہو کر بیٹھا تو زریشا پیچھے کھسکی۔ بالاش نے اس کی حرکت نوٹ کی، زریشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے قریب کیا۔ پیچھے کیوں کھسکی؟ بالاش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تو زریشا نے نظریں چرائیں۔ جواب دو۔ بالاش نے زریشا کے چہرے پر آئی لٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ میں آپ کو جگہ دے رہی تھی۔ زریشا نے معصوم سا بہانہ بنایا تو بالاش کے لبوں پر خوبصورت تبسم بکھرا۔ زریشا نے بے اختیار ہو کر بالاش کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ بالاش نے ایک سائڈ سے زریشا کے بال سائڈ کی اور آئس پیک اس کی گردن پر رکھا تو وہ اور سمٹ گئی۔ بالاش بہت آرام سے زریشا کے ریشز پر آئس پیک رکھ رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں اب تک حائل تھا۔ زریشا کی جھکی نظریں بالاش کو بہکا رہی تھیں، جائز رشتے کی کشش اسے زریشا کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہو گیا۔ بالاش نے آرام سے زریشا کو بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ بالاش چینج کر کے باہر آیا تو گرے ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ زریشا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے جو صوفے پر اپنا تکیہ رکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہ تم؟ بالاش کی بات پر اس نے بالاش کو دیکھا، مگر پھر نظریں اپنے آپ چپ گئیں۔ سونے لگی ہوں، زریشا منمنائی۔ بالاش نے اس کے قریب آ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ آج کے بعد تم نے یہیں سونا، اسی بیڈ پر، اور میں اپنی باتیں دہرانے کا عادی نہیں ہوں، آئی بات سمجھ؟ بالاش نے کڑک لہجے میں کہا تو زریشا نے سہم کر فوراً ہاں میں گردن ہلائی۔ گڈ، اب سو جاؤ، شاباش۔ زریشا پر بلینکٹ ٹھیک کیا اور خود لائٹ آف کر کے دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ بالاش کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس کا دل اس چھوٹی سی لڑکی کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا جسے بالاش ڈپٹ کر چپ کروا رہا تھا۔ وہ ابھی زریشا کے قریب نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ دل نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ حیات اپنے روم میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ نوڈل سے بھی انصاف کر رہی تھی کہ تبھی موبائل رنگ ہوا۔ حیات کا دھیان مووی کی طرف تھا، اس لیے بے خیالی میں کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو جانا، بہت کرم نوازش آپ نے ہماری کال اٹینڈ کی۔ سرور شاہ کی چہکتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تم جیسا فضول انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، اے ایس پی، حیات نے غصے سے کہا تو مقابل کا کہا گونجا۔ جانا دیکھو گی بھی کیسے، میں تو سنگل پیس ہوں، بس جیسا تو تمہیں پوری دنیا میں نہیں ملے گا، سرور شاہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ منہ میاں مٹھو نہیں ہونا چاہیے انسان کو، حیات کی بات پر سرور شاہ مسکرایا۔ اچھا نہیں ہوتے منہ میاں مٹھو، آپ کی شان میں تو کچھ عرض کر سکتے ہیں نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بکواس سننے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور یہ کیا تم مجھے الگ الگ نمبر سے کال کر رہے ہو؟ حیات نے فوراً سرور شاہ کی بات کا جواب دیا۔ ہاں، جانا تم اپنی بلاک لسٹ آزماؤ، میں اپنی نمبر لسٹ آزماؤں گا۔ دیکھتے ہیں تم بلاک کرتے کرتے تھکتی ہو یا میں نمبر بدلتے بدلتے تھکتا ہوں، سرور شاہ نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو حیات کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ شرم ورم ہے تمہیں یا نہیں؟ بلا وجہ ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہو، کیسی حرکتیں زیب دیتی ہیں تمہیں؟ حیات کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر سرور شاہ نے اپنی انگلی سے کان بند کیے۔ لڑکی کتنا چیختی ہو تم؟ ہاں، میرے چیخنے پہ کون سا تم میری بات سن لو گے؟ اے ایس پی، میں تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں، اپنی یہ فضول چھچوری حرکتیں چھوڑ دو ورنہ تمہارا بہت برا حال کروں گی۔ حیات نے غصے سے کہا اور کال کٹ کر کے یہ نمبر بھی بلاک لسٹ کی نظر کر دیا۔ مووی اب اس نے خاک دیکھنی تھی، مووی پہ بھی لعنت بھیجتی، سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ دوسری طرف سرور شاہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ جانا آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، پیار سے آؤ یا زبردستی سے، یہ چوائس تمہاری اور میں تمہاری چوائس کی دل سے قدر کروں گا۔ بس 2 دن اور اس کے بعد تو رشتہ پکا ہو ہی جانے۔ وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ حیات سے خیالوں میں مخاطب تھا۔ بالاش شاہ کی آنکھ آج زریشا سے پہلے کھل گئی تھی، دوائیوں کا اثر تھا کہ زریشا اب تک نہیں اٹھی تھی۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں، اس وقت تک زریشا خود ہی اٹھ جاتی تھی۔ بالاش کی نظر اپنے برابر میں سوئی زریشا پر پڑی تو اس کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں جس پر اس وقت گھنی پلکوں کا جھرمٹ تھا،
قدرتی گلابی نازک سے ہونٹ اور ہونٹ کے اوپر موجود وہ تل جو ہمیشہ کی طرح بالات شاہ کا دل بے چین کر رہا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ بالات شاہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ بے شک یہ خوبصورت صبح کا آغاز تھا، جس طرح زریشا نے کل اس کے ایک حکم کو ایک بنا منہ بنائے بنا کسی مزاحمت کے مانا تھا، یہاں تک کہ اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے صرف اس کی خاطر فش تک کھا لی تھی۔ بالات شاہ نے کل ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور زریشا کے رشتے کو ایک موقع دے گا۔ ہاں، اس چھوٹی سی لڑکی کا اسیر ہونے لگا تھا، وہ خود کو اور زریشا کو ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ بالات شاہ نے بہت نرمی سے زریشا کے چہرے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ نظر دل پر پڑی تو بے اختیار دل نے اسے چھونے کی خواہش کی اور اپنے دل کی خواہش کا احترام کرتے بالات شاہ نے شہادت کی انگلی سے نرمی سے اس کے دل کو چھوا تھا۔ بالات شاہ کے ہاتھوں کی حدت پر لمس محسوس کر کے زریشا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو نظریں بالات شاہ کی نظروں سے ٹکرائیں، جو اس کی طرف کروٹ لیے بغور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو دھڑکنوں نے ایک رقص شروع کر دیا۔ بالات شاہ زریشا کے اور قریب ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، مگر اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر بالات شاہ نے اس کی اس عمل کو ناکام بنایا تھا۔ اس نے زریشا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تو وہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ زریشا کی سانسیں وہ بآسانی اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا۔ بالات شاہ نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا تو زریشا کی نظریں ایک بار پھر اس کی نظروں سے ٹکرائیں۔ بالات شاہ نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لمس کی پہلی مہر ثبت کی تو زریشا نے آنکھیں میچ لیں۔ زریشا کی پناہ میں اس وقت بالات شاہ وہ سکون محسوس کر رہا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چاہے اس رشتے کی کشش سنے، بالات زریشا کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے آنکھیں موندے اسے محسوس کر رہا تھا کہ تبھی زریشا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ گمبھیر لہجے میں بالات نے جواب دیا، آنکھیں اسی طرح بند تھیں۔ نماز پڑھنی ہے، زریشا نے منمناتے ہوئے کہا تو بالات شاہ نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ جاؤ پڑھ لو۔ بالات شاہ کے کہنے کی دیر تھی، زریشا تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہوئی، جبکہ اس کی اس جلد بازی پر بالات شاہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی جھجک اس کا شرمانا وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت پر اس کا یہ حال تھا، آخر بالات شاہ کو برداشت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ یہی سب سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ مغرور اکنو شہزادہ جو مدھم سا مسکرا کر اپنے ہی چہرے پر احسان کرتا تھا، زریشا اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ بن جاتی تھی۔ زریشا وضو کر کے باہر آئے تو بالات شاہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالات شاہ کے بدلے ہوئے انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز کی طرف دھیان لگایا۔ بالات شاہ نے محسوس کیا تھا اس کی نماز بہت پرسکون ہوتی تھی۔ وہ جلدی جلدی نماز نہیں پڑھتی تھی بلکہ بہت تحمل اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی، اور بالات شاہ کے لیے صبح کا سب سے خوبصورت منظر یہی بن گیا تھا۔ اسے پرسکون نماز ادا کرتے دیکھا، ابھی بھی وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سکون اسے اپنے دل میں اترتا محسوس ہوتا تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ زریشا نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اس کی میٹھی آواز پر بالات شاہ کی آنکھیں اپنے آپ بند ہوئی تھیں۔ وہ اس کی آواز میں تلاوت سنتا بے اختیار سا ہوا تھا۔ آج وہ کمرے سے گیا نہیں تھا، عموماً تو وہ جس وقت تلاوت کرتی بالات جم چلا جاتا، مگر آج وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ زریشا نے تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک کو ادب سے جھوم کر واپس رکھا اور اپنا دوپٹہ کھول کر کندھوں پر پھیلایا۔ بالات ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ زریشا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی تو اس نے اپنے بالکل پاس اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر زریشا جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زریشا کے بیٹھنے پر اس نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا تو زریشا کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ چھائے جو بالات شاہ کے دل کو بے ترتیب کرنے لگے۔ تم نماز نہیں چھوڑتی نا؟ بالات شاہ نے نرم لہجے میں سوال کیا تو زریشا نے نام میں گردن ہلائی۔ کبھی کبھی چھوٹ جاتی تھی، فجر کی پر میری جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی میں فوراً پڑھ لیتی تھی، مدھم لہجے میں جواب دیا۔ زریشا کی بات پر بالات مسکرایا۔ تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں فش سے الرجی ہے؟ جب تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو تمہیں نہیں کھانی تھی نا؟ بالات شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ ناراض ہو جاتے اگر نہ کھاتی تو؟ زریشا منمنائی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ بالات شاہ کے سوال پر زریشا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں فش پسند نہیں ہے اس لیے تم نہیں کھا رہی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں اس طرح تکلیف اٹھانی پڑ جائے گی تو میں کبھی تمہیں فش کھانے کا نہ کہتا۔ بالات نے اپنی صفائی پیش کی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا مگر وہ چاہتا تھا زریشا یہ بات جانے کہ اس نے جان کر اسے تکلیف نہیں دی۔ بالات کی بات پر زریشا مسکرائی اور ایک بار پھر بالات کا دل اس کی مسکراہٹ پر ڈوب کر ابھرا تھا۔ تم نے کل میری ساری باتیں مانی بنا کسی بحث، بنا کسی مزاحمت کے۔ تھوڑا تمہارا انعام تو بنتا ہے، مانگو جو دل چاہے وہ مانگو۔ بالات شاہ آج تمہاری زبان سے نکلی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ بالات شاہ کی بات پر زریشا کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ بالات شاہ نے صاف محسوس کی تھی۔ پکا پوری کریں گے میری خواہش؟ زریشا نے بچوں کی طرح وعدہ لینے کے لیے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو اس کے اس معصوم انداز پر بالات شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بالات نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ پکا، جو بولو گی وہ خواہش پوری کروں گا۔ بالات کو لگا تھا وہ کوئی اچھا سا گفٹ مانگے گی، کوئی جیولری، کوئی ڈریس یا کچھ اور، مگر زریشا نے جو مانگا اس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زریشا ایسی بھی کوئی خواہش کر سکتی ہے۔
آپ نماز پڑھا کریں، نماز نہیں چھوڑا کریں۔ زریشا کی معصوم سی خواہش پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سنبھل کر مسکرایا۔ میں نے کافی عرصے سے نماز نہیں پڑھی، بالات شاہ نے شرمندگی سے کہا۔ اس کافی عرصے کو اور کیوں بڑھانا، بھلا اس کافی عرصے کو اب ختم کر دیں۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہوتی، زریشا نے بالات شاہ کی بات پر جواب دیا۔ بالات شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کل سے کوشش کروں گا۔ بالات کی بات پر زریشا نے نامے گردن ہلائی۔ کل کبھی بھی نہیں آتی، صرف آج ہی آج ہوتا ہے۔ آپ آج بول رہے ہیں کل نماز پڑھنے کا، پھر کل صبح بھی وہ کل آج میں بدل چکی ہوگی۔ کل کبھی بھی نہیں آتی، اور نیک کام کو کرنے کے لیے کل کا سہارا نہیں لیا جاتا، بس اسے اسی لمحے اسی وقت کیا جاتا ہے۔ زریشا کی پیاری پیاری باتیں اسے اپنے دل پر نقش ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالات شاہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ایک اور مہر ضبط کی۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، اس سے بھی اچھی باتیں کرتی ہو، کہاں سے سیکھا سب تم نے؟ بالات شاہ نے اس کے چہرے کو نرم نگاہوں کے حصار میں لیا تھا۔ نانا جان سے، مجھے یہ سب انہوں نے ہی سکھایا تھا۔ نانا جان کہتے تھے کسی بھی نیکی کو عبادت کو کرنے کا صحیح وقت وہی ہوتا ہے جس وقت اس کو کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں آ جائے، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی اور انسان کی اگلی سانس اسے کل تک کی مہلت دے نہ دے۔ زریشا کی بات پر بالات کچھ سوچتے ہوئے اسے دور ہوتا کھڑا ہوا۔ بالات خاموشی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ زریشا کو لگا وہ ناراض ہو گیا۔ زریشا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آہل کلاس میں داخل ہوا تو منیہا آج کلاس میں موجود نہیں تھی، وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اسے صبح، مگر وہ کلاس لینے نہیں آئی، یہ تعجب کی بات تھی۔ آہل بے چین ہوا تھا۔ رومیسا، مس منیہا کلاس میں موجود کیوں نہیں ہے؟ آہل نے منیہا کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی سے سوال کیا، کیونکہ منیہا کو اس نے جب کبھی دیکھا تھا وہ اسی کے ساتھ نظر آتی تھی۔ سر پتہ نہیں، آئی تو تھی وہ صبح، مگر کچھ پریشان تھی، آنکھیں بھی کافی سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رومیسا نے جواب دیا۔ تو آہل ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا تھا؟ منیہا کی طبیعت خراب تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس سوچ نے آہل کو تلوار کی نوک پر کھڑا کر دیا تھا، وہ اسے ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کلاس کو ایک پریفیکٹ کے سپرد کر کے وہ کلاس روم سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کا اس طرح کلاس روم سے پریشان حالت میں جانا ہر کوئی نوٹ کر چکا تھا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ آہل منیہا کے لیے ضرور کوئی جذبات رکھتا ہے۔ آہل منیہا کو ہر طرف ڈھونڈتا باہر کی جانب آیا تو وہ اسے ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ آہل نے گہری سانس لی اور چلتا وہ منیہا سے تھوڑا سا فاصلے پر اسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ منیہا، بہت محبت سے پکارا۔ آہل کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس سمت دیکھا تو آہل کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ویسے ہی بہت ڈسٹرب تھی اور آہل کا چہرہ وہ خاص طور پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کلاس بھی بنک کی تھی، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آہل اس کے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں آپ میرے پیچھے؟ منیہا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ منیہا، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ آہل نے نرمی سے کہا تو منیہا جھٹکے سے اٹھی۔ آہل بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ کچھ بھی لگتے ہیں کہ آپ میرے، جو میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں؟ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے کچھ بھی؟ اور کیوں آئے آپ یہاں؟ مجھے بتائیں، آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ منیہا نے بمشکل کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ منیہا، میں محبت کرتا ہوں تم سے، بہت چاہتا ہوں میں تمہیں، یار تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ آہل نے ابھی نرمی سے جواب دیا۔ آہل کی بات پر منیہا استہزائیہ ہنسی۔ مسٹر آہل، میرا نکاح ہو چکا ہے اور اس منتھ میں میری رخصتی ہے، خدارا دور رہیں مجھ سے اور اپنے دماغ سے اس طرح کی فضول باتیں نکال دیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ منیہا دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ منیہا، کیا تم خوش ہو؟ آہل کے سوال پر منیہا نے اسے نظریں چرائیں، پھر خود پر ضبط کرتی بولی، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ منیہا نے ایک لفظ چبا کر کہا تو آہل نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ منیہا سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تو آہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ منیہا لڑکھڑا کر اس کے ساتھ لگی، چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ تمہارا لہجہ صاف چغلی کھا رہا ہے مس منیہا فاروقی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں تم اس رخصتی کیا اس نکاح سے ہی خوش نہیں ہو۔ کس کو مطمئن کر رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ ایک بات میری یاد رکھنا، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو منیہا، صرف میری۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسی ہوتی ہے تمہاری رخصتی۔ آہل نے مسکراتی نظروں کو منیہا کی سہمی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تو اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ منیہا نے اسے دور تک چاہتے بے بسی سے دیکھا تھا۔ آہل منیہا کے سامنے سب بول تو آیا تھا، مگر اب اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی مہینے اس کی رخصتی تھی، مطلب اس کے پاس وقت بہت کم تھا، اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے اس انسان کے بارے میں سب معلوم کرنا تھا جس کے نکاح میں منیہا تھی، اس کی پوری انفارمیشن نکلوا کر ہی سب کچھ کر سکتا تھا۔ آہل کا سوچ کر سر پھٹ رہا تھا، ماتھے پر رگی تنی صاف محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں غصہ ضبط کرتے سرخی چھا گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے منیہا، میں تمہیں کسی قیمت پر خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے تم کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ آہل سمرو اتنا بھی بزدل نہیں ہے کہ اپنی محبت کو پانے کے بجائے اسے کسی کی بھی سپرد کرے۔ آہل اپنی یہ سوچ میں منیہا سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف منیہا آہل کا جذباتی انداز دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ اسے آہل سے سب کی امید ہرگز نہیں تھی، وہ تو کتنا ڈیسنٹ اور سویٹ پرسن لگتا تھا، مگر آج آہل کا انداز اس پر اس کا جنون اور دیوان کی سے باور کر گیا تھا۔
मनीहा का दिल अजीब से डर से लरस रहा था। अगर आमिर को इस सब का पता लग जाता तो वो रुखसती करने में एक दिन नहीं लगाता। ऊपर से उसके साथ जो सलूक करता वो मनीहा सिर्फ सोच सकती थी। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने, मेरी मदद करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करें प्लीज़, अल्लाह ताला मेरी मदद करें। मनीहा ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की थी। क्या हुआ हयात, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो, कोई परेशानी है क्या? मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगी हो, ये तो तुम्हारी नेचर नहीं है। मसरत जो कि हयात के साथ ही होती थी, उससे हयात की अच्छी दोस्ती थी, उसके पास बैठते हुए बोली, कुछ नहीं यार, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है और कुछ नहीं। हयात ने बहाना बनाया तो मसरत ने जांचती नजरों से देखा। हयात ब्रेक टाइम में स्टाफ रूम में जाने की बजाय अपनी क्लास में ही बैठी थी। क्लासरूम ब्रेक टाइम होने की वजह से खाली था। उसका किसी चीज़ के लिए भी दिल नहीं कर रहा था। उस वक्त उसे रह रहकर सरवर शाह पे गुस्सा आ रहा था, जो सुबह से उसे कभी एक नंबर से तो कभी दूसरे नंबर से रोमांटिक शायरी बहरे मैसेजेस भेज रहा था। हयात उसके नंबर ब्लॉक करते करते भी अब चिढ़ चुकी थी। वह नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालती तो 10 मिनट बाद ही दूसरे नंबर से मैसेज आने लगते। इस सब से उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। इसलिए इस वक्त वो किसी के भी मुँह नहीं लगना चाहती थी। वह सरवर शाह का गुस्सा किसी पे नहीं निकालना चाहती थी। उसका बस नहीं चल रहा था सरवर शाह उसके सामने आए और वो उसे मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दे, मगर हयात सिर्फ ऐसा सोच ही सकती थी। सरवर शाह कोई मामूली सड़क छाप आशिक नहीं था, वो एक ASP ऑफिसर था। इस पर वो हाथ उठा भी कैसे सकती थी? हयात, बाकी सब ठीक है? मसरत ने दोबारा सवाल किया तो हयात मुस्कुराई। हाँ बाबा, सब ठीक है। हयात की बात पर वो भी मुतमईन हुई। अच्छा, एक काम करते हैं, स्कूल से आपके बाद कहीं लंच के लिए चलते हैं, और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो वापसी पर थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगी, तुम्हारा भी मूड बेहतर हो जाएगा। एंड यू नो, मेरी मांगनी है इस वीकेंड पर। मसरत की बात पर हयात एकदम चीखी। क्या वाकई बदतमीज़ इंसान, तुम मुझे अब बता रही हो? हयात ने उसके दोनों हाथों को थामकर खपकी और खुशी की मिली जुली कैफियत में कहा। यार, कल ही तो फाइनल हुआ है, मेरे कज़न है ना भुप्पो के बेटे वासिफ, उनका रिश्ता आया था, तो कल मॉम डैड ने हाँ कर दिया और इस वीकेंड पर मेरी मांगनी है और 6 महीने के बाद शादी। मसरत ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर आज का लंच तो तुम्हारी तरफ से हुआ, तुम्हारी मंगनी की ट्रीट। हयात ने खुशी से कहा तो मसरत ने भी सर खम करते ओके का सिग्नल दिया। कुछ देर के लिए ही सही उसका ध्यान सरवर शाह से हट चुका था, मगर उस बेचारी को मालूम ही नहीं था सरवर शाह उसे कभी भी खुद को भूलने ही नहीं देगा। बालाज शाह वॉशरूम से बाहर आया तो जरीशा आईने के सामने खड़ी अपने बालों में बल डाल रही थी। खुले रहने तो तुम्हारे खुले बाल मुझे पसंद थे। बालाज की बात पर जरीशा ने शर्माते हुए अपने बालों को वापस खोल लिया। उसने बकौर बालाज को देखा जो उस वक्त वजू करके बाहर आया था। जरीशा का दिल खुशी से झूम उठा था, जिसके आसार छुपाए नहीं छुप रही थी। बालाज ने जहाँ नमाज बिछाई और नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा करने के लिए खड़े होते वक्त उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसे सालों हो गए थे नमाज पढ़े, उसे तो याद भी नहीं था कि वो अपनी कितनी नमाजें कज़ा कर चुके। आज उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, जैसे सालों का गुबार उसके दिल में भर गया हो। लेकिन एक एक सजदे में उसे अपना दिल धीरे धीरे हल्का होता महसूस हुआ। हर सजदे में ऐसा लगता जैसे ढेरों बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। जितना सुकून उसे जरीशा को नमाज पढ़ते देखकर मिलता था, उससे कई गुना ज़्यादा सुकून वो उस वक्त महसूस कर रहा था। सलाम फेर कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या मांगे। हाँ, उसने मांगना ही तो छोड़ दिया था, उसने अपने रब से मांगना छोड़ दिया था, मगर उसके रब ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा था। बालाज ने बेसाख्ता अपने लिए राह हिदायत की दुआ की थी और साथ साथ शबाना और सरवर शाह की सलामती की दुआ की। जरीशा का ख्याल दिल में आया तो लबों पर खुद ब खुद उसके तामर साथ की दुआ निकली थी। वो उस लड़की को हमेशा अपने पास चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था मगर वो चाहता था कि जरीशा उसके पास रहे। अभी 2 दिन पहले तक वो ये सोच रहा था कि किसी भी तरह जरीशा उसे खुद छोड़े, मगर अब उसका दिल बदलने लगा था। उसे जरीशा हमेशा सही सलामत अपने पास चाहिए थी। यह एहसास भी उसे कल हुआ था जब वह जरीशा को तकलीफ में देकर इस तरह का शिकार हुआ था। हयात स्कूल के ऑफ के बाद मसरत के साथ लंच करने के लिए चली गई थी। आयशा को उसने कॉल पर बता दिया था। सरवर शाह जो रोज़ की तरह आज भी हयात का इंतजार कर रहा था, उसे ना पाकर मस्तरीब सा हुआ था। उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हयात स्कूल तो आई थी, फिर वो अब तक दिखी क्यों नहीं, ये सोच ही सरवर शाह को परेशान कर गई थी। सरवर शाह मोबाइल पर नंबर डायल करने ही लगा था कि कॉल की रिंग हुई। हाँ बोलो, सरवर शाह ने कड़क आवाज़ में कहा, मगर मुकाबल की बात सुनकर उसके दिल फरेब चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। ओह, तो मैडम आज आउटिंग का प्लान है? सरवर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हयात के पीछे एक बॉडीगार्ड लगा रखा था जो हर टाइम हयात के साथ नामहसूस अंदाज में मौजूद रहता था और वही सरवर शाह को हयात के बारे में बताता रहता था। अभी भी उसने ही कॉल करके बताया था कि हयात अपनी किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आई है लंच के लिए। अब सरवर शाह उसे बिना देखे तो रहने से रहा, इसलिए उसका इरादा भी उसी रेस्टोरेंट जाने का था।